السلام علیکم پاشیز دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ 11 مئی سے 17 مئی تک کا جو وقت ہے کس قسم کا ہوگا آپ کی زندگی میں، اس کے اوپر ہم ابھی بات کرتے ہیں۔ اس میں جو میرے سامنے آپ کی پلانٹری پوزیشن ہے، اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مون اینڈ راہو آپ کے فرسٹ ہاؤس میں موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کے سیکنڈ ہاؤس انکم میں مارس اینڈ سیٹرن موجود ہیں۔ یہ دونوں مشکل ستارے ہیں۔ ایک بات یہ سمجھنا، ایک تو یہ کہ یوں دکھائی دیتا ہے کہ بڑے دنوں سے ایک بھاگ دوڑ چل رہی ہے، مسلسل ایک اسٹرگل ایفرٹ چل رہی ہے کسی کام کو کمپلیٹ کرنے کے سلسلے میں، کسی چیز کی تیاری میں اپنے آپ کو بزی بہت آپ نے رکھا ہوا ہے، یا ظاہر ہے بزی رکھنا ہر کوئی بھی نہیں چاہتا، کبھی کبھی اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے، کچھ چیزیں ڈیلیور بھی کرنی ہوتی ہیں۔ تو آپ کا یہ پیریڈ اس طرح کا ہے کہ جہاں آپ کی پیشنس کا امتحان ہے، پیشنس کا امتحان ہے، کیونکہ مارس اینڈ سیٹرن کے بعد، اور خاص کر میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً یا آپ یوں سمجھیے کہ 12 اور 13 مئی کو آپ نے اپنی انویسٹمنٹ، انکم، بزنس پلان کے حوالے سے کیئرفل رہنا ہے۔ اگر آپ کسی ایسی پوزیشن پہ بیٹھے ہیں جہاں آپ نے فنڈز کو الاؤ کرنا ہے، پاس کرنا ہے، بل پاس کرنے ہیں، آپ کی آفیشیل میں پوزیشن کی بات کر رہا ہوں، چاہے آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے یا پرائیویٹ سیکٹر میں بیٹھے ہوئے، اس کو ذرا سا چیک کرنے کے بعد احتیاط کے ساتھ سمجھ کے پھر وہ کیجیے گا، اس میں کچھ غلطی ہونے کا احتمال ہے۔ ایک یہ، سیکنڈ یہ ہے کہ ریلیشن شپ کے حوالے سے کوئی ایسی چیز بن سکتی ہے۔ یہ ریلیشن شپ بہت سی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں میں آپ سے بات کروں گا آپ کا پرسنل ریلیشن شپ ود یور اسپاؤز، ود یور فیانسے، یا اپنے کسی کلوز فرینڈس کے ساتھ، ان کے ساتھ۔ تو وہاں پہ اگر کوئی چیز اپنے مزاج کے خلاف ہوتی ہے تو وہ چیز ایسی جو قطع تعلق کی طرف جاتی دکھائی دیتی ہے، اور وہ لمحوں کی بات ہوتی ہے۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ گولی مارو، ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو فوری طور پہ کوئی جواب نہ دیں۔ کیوں؟ دوسرے کا مقصد ایسا شاید نہ ہو، آپ کی اپنی پلانٹری پوزیشن اتنی ولنریبل ہے، اتنی ڈسٹرب ہے کہ جسے کہتے ہیں نا، چھوٹی سی چیز بھی، بات بھی گولی کی طرح لگتی ہے، اور اسی گولی ہی کی طرح آپ کا بھی ریئیکشن یا رسپانس ہو سکتا ہے جو بھڑکا سکتا ہے دوسرے کو۔ تو اس لیے یہ بتاتا میں، اس لیے اکثر لوگ کہتے ہیں تسی بہت مشورے دیندے ہو۔ میری جان، میرا کام ہی مشورے دینا ہے، میرا کام ہی بتانا ہے۔ اگر ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ بابا بارش ہونے والی ہے، گھر سے نکلتے ہو چھاتا لے جاؤ ساتھ، تو بھیگ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ سن لو نا۔ اسی لیے میں یہاں پہ بھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ذرا سا اپنے آپ کو لو پروفائل میں رکھنا ہے، بولنے میں احتیاط کرنی ہے، اور ٹون خاص کر اپنی لو رکھنی ہے، کیونکہ سیکنڈ ہاؤس ہوتا ہے ہمارا کمیونیکیشن کا ہاؤس، ایکسپریشن کا ہاؤس، ہم کیسے بات کرتے ہیں اور کس طریقے سے اس کے معنی یا اس کے کیا آفٹر افیکٹس ہماری ذات کے اوپر ہوتے ہیں۔ آپ کی سراؤنڈنگ بڑی اچھی ہے، جوپیٹر آپ ایگزالٹڈ آپ کے فکس ہاؤس میں، دوست احباب بڑے اچھے طریقے سے آپ کی مدد کو تیار ہیں، آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش کریں، اور اگر کسی کنفلکٹ کا شکار ہیں، کسی مخمخے میں پھنسے ہوئے ہیں، چیزیں سمجھ نہیں آ رہی، انتظار کس بات کا؟ ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے۔ زندگی میں کوئی شخص پیدا نہیں ہوا جو اپنے تنہا چیزوں کو لے کے چلے۔ ہر بڑے سے بڑے شخص کو، طاقتور ترین آدمی کو بھی کسی نہ کسی مدد کی، کسی نہ کسی مشورے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا آپ بھی اپنی چیزوں کو خود ہی حل کرنے کے چکر میں خراب کرنے کی بجائے کسی کی مدد لیں، اور اسی طرح ذہنی طور پہ اگر کسی کنفلکٹ کا شکار ہیں تو وہ بھی ڈسکس کر لیں، اس سے بھی ہو سکتا ہے آپ کو چیزوں کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو اور لائف ایزی ہو جائے۔ بھائی، جوپیٹر ایگزالٹڈ پوزیشن بچوں کا ہاؤس ہے، فرینڈز کا ہاؤس ہے، نئے فرینڈز کا ہاؤس ہے، ان کا آنا وہ دکھائی دیتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ انکم ہاؤس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انویسٹمنٹ کو دھیان سے کیئرفلی خرچ کرنے کا بھی پیریڈ ہوتا ہے۔ وینس فورتھ ہاؤس میں تو اننیسیسری گھر چیزیں رینوویشن، اننیسیسری، سوری میں نے غلط کہہ دیا، کبھی کبھی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اپنے گھر کو، لیونگ ایریا کو بہتر کرنے کی، صاف کرنے کی، چیزوں کی۔ وہ کبھی کبھی وہ کہتے ہیں، بڑے کہا کرتے تھے کہ آپ جہاں رہتے ہیں وہ آپ کی پہچان اور وہ آپ کا تعارف ہوتا ہے، تو اکثر مثال دی جاتی ہے کہ بلی بھی جب بیٹھتی ہے تو وہ بھی اس جگہ کو صاف کر کے بیٹھتی ہے، تو گھر تو باہر گھر ہوتا ہے۔ تو اپنے وسائل اور چیزوں کے مطابق اگر آپ کو امپرومنٹ کرنا چاہتے ہو تو یہ ٹائم اس کا بھی ہے، لیکن اس کے لیے میں صرف یہ کہوں کہ بجٹ کو پہلے سے دیکھ لینا چاہیے کہ کتنا ہے، کتنا انویسٹ کر سکتے ہیں، تاکہ ضرورت سے زیادہ، مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے آپ بجٹ بنائیں گے تو بجٹ کراس ہو جائے گا، اوور دی لمٹ ہو جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ فیکٹر ہے۔ ٹریول ٹائم از گڈ، جانا چاہتے ہیں، سفر کی انڈیکیشن بنی ہوئی ہے، معاملات فارمیلٹیز کو پورا کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے،
اور نئے کپلز کے لیے بھی ایک اچھا ٹائم ہے، شادی کے لیے ساری چیزوں کے لیے بھی فیوریبل پیریڈ بنتا ہے، جاب کے حوالے سے بھی فیوریبل ہے۔ اور جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ تھرڈ ہاؤس جو ہے اس میں کچھ فیملی میں اور فیملی سے ریلیٹڈ جو نہیں بھی ہیں بزرگ جو باہر رہتے ہیں کوئی ایسے فیملی میں، ان کی طرف سے کبھی کبھی ویورڈ قسم کا کوئی انویئر قسم کا بیہیویئر آپ کو فیل کرنے میں دکھنے میں مل سکتا ہے۔ تو ایسے میں کبھی کبھی سرکمسٹینسز ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک تبدیلی آتی ہے، لیکن اگر آپ کو دکھائی دیتا ہے، اور خاص کر جوائنٹ فیملی میں رہنے والے بچوں کو، فیملیز کو، اگر اپنے جیسے کہتے ہیں ان لاز کے ساتھ کوئی ایشوز آ رہے ہیں، کوئی ایسی چیز آ رہی ہے، اس میں ذرا سا رسپانس نہیں کرنا چاہیے، اور تنہائی میں اکیلے میں جسے شکوہ ہے اسے بات کر لینی چاہیے تاکہ فیملی میٹرز اچھے طریقے سے ریزالو ہو سکیں۔ دوستو یہ پلانٹری پوزیشن تھی 11 to 17 مئی کی۔ آگے ستارے کیا کہتے ہیں لے کے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا، اور ایک ہمیشہ کی طرح میری ریکویسٹ آپ سے کہ چینل سبسکرائب بھی کیجئے، دوستوں سے شیئر بھی کیجئے، اپنا بہت خیال کیجئے، بہت دعائیں آپ کی آسانی کے لیے، اپنا آپ کا معاملاتی زندگی بہت اچھے طریقے سے حل ہوں، خدا آپ کے لیے قدم قدم آسانیاں کرے، خوش رہیں، خدا